بہت تھوڑے اعمال ایسے ہیں کہ جن میں اگلے گناہوں کی معافی کا بھی ذکر، پچھلے کا تو بہت سی جگہ ملتا ہے نا، ابھی تو جو آیا نہیں اس کی معافی کا ذکر اس 9 ذو الحجہ کے روزے میں ملتا ہے۔ اور 9 ذو الحجہ کا روزہ ہمیں کب رکھنا ہے؟ پاکستان کی 9 یا سعودی عرب کی 9؟ بتائیے۔ پاکستان کی کیوں؟ حاجی وہاں پہ ہے، سعودی عرب ہوا ہے، اسلام وہاں نازل ہے، پاکستان کی کیوں بھائی؟ کتنے افسوس کی بات ہے۔ جہاں 9 آئے گی وہیں چلیں گے؟ اچھا ٹھیک ہے، تو سعودی عرب کے حساب سے کیوں نہیں بھائی؟ دیکھیں بھائی، سب نے ٹھیک بات کہی، انسان جس ملک میں ہے اور ادھر جو دن چل رہا ہے، تاریخ چل رہی ہے، وقت چل رہا ہے، سورج کا طلوع آفتاب کا سلسلہ، غروب آفتاب کا سلسلہ اور نمازیں، سب اسی حساب سے۔ اب ہم 10 محرم کا روزہ پاکستان کے حساب سے، عیدیں پاکستان کے حساب سے، اور رمضان روزہ پاکستان کے حساب سے، سحری افطاری پاکستان کے حساب سے، سارا سال کی عبادات پاکستان کے حساب سے کرتے ہیں۔ کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 9 تاریخ کو کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے بھئی، یہاں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ سوشل میڈیا کا پیدا کردہ ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے بچے اپنے اساتذہ سے، اپنے والدین سے، اپنے گھر کے ماحول سے سیکھتے تھے، اور آج زیادہ تر یہ میڈیا سے سیکھتے ہیں، نہ اسکول سے سیکھتے، نہ مدرسے سے سیکھتے، نہ ماں باپ سے سیکھتے، آج کل تو یہ زیادہ تر سوشل میڈیا سے سیکھتے ہیں۔ تو ہماری 9 جو ہوگی، اور اس سال ہفتے کا دن ہے، اتوار کو عید ہے، ہماری 9 ہے ہفتے کی، تو 9 ذو الحجہ کا روزہ ہم نے ہفتے کو رکھنا ہے اس سال، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ اجر عطا فرمائیں گے۔ پھر یہ 10 دن ایسے ہیں کہ ان 10 دنوں میں نبی علیہ السلام نے کھلا بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کو ان ذو الحجہ کے 10 دنوں کے اعمال سے زیادہ کوئی اور عمل ایسا محبوب ہے ہی نہیں، یہ سب سے زیادہ محبوب، ان 10 دنوں میں ذکر کرنا، اللہ کی عبادت کرنا۔ نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کیا ان 10 دنوں میں نیک اعمال، ذکر اللہ، جہاد سے بھی افضل؟ فرمایا ہاں، جہاد سے بھی افضل۔ جہاد تو ایک بہت بڑا عمل ہے، لیکن سمجھانے کے لیے بتایا کہ اس سے بھی افضل۔ فرمایا کہ وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں نکلا، شہید بھی ہو گیا، جانور بھی قربان، مال بھی قربان، وہ تو آگے نکل جائے گا، ورنہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ذکر کرنے والا، عبادت کرنے والا، اس کو بڑی فضیلت اللہ دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک 10 ذو الحجہ سے زیادہ عظمت والے دن کوئی نہیں، نہ ان دنوں کے عمل سے کسی اور دن کا زیادہ عمل محبوب ہے، لہذا تم ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھتے رہا کرو۔ یہ کرتے رہنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے۔ چلیں ایک دفعہ سب پڑھ لیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ انفرادی پڑھنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے۔ جنہوں نے قربانی کرنی ہوتی ہے نا، ان کے لیے مستحب عمل، اللہ تعالیٰ کے زیادہ پسند آ جانے والا عمل کیا ہے کہ وہ چاند نکلنے کے بعد قربانی ہونے تک نہ ناخن کاٹیں، نہ بال کاٹیں۔ یہ مستحب عمل ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ اگر کسی نے کاٹ لیے تو کوئی غلطی نہیں، کوئی گناہ نہیں، ہاں اگر نہ کاٹے تو زیادہ ثواب ہے، اور یہ وہ عمل ہے جو اللہ کو محبوب ہے، تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ نہ کاٹیں۔ یہاں بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جی ہم تو صاحب نصاب نہیں، قربانی نہیں کر سکتے، تو ہم کیا کریں؟ بھائی آپ بھی کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ جس نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، جس نے قربانی نہیں کرنی اس وجہ سے نہیں کرنی کہ اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، اور وہ بھی اگر یہ عمل کر لیتا ہے تو بہت خیر کی بات ہے، اور اگر دونوں میں سے کسی ایک کا رہ گیا، نہیں کر سکا، تو کوئی حرج کی بات بھی نہیں، تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا محبوب عمل ہے، کرنا چاہیے۔